ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور انشاءاللہ حضرت کا بیان پورا سنیں۔ ہم نے اپنے پڑوسی کا خیال کر لیا ہوتا تو غریب کی بیٹی نہ بھاگتی۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، کس نے کہہ دیا کہ صرف غریب کی بیٹی بھاگ رہی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ صرف غریبوں کی نہیں بلکہ مالداروں کی بھی، اور اس کی وجہ صرف غربت نہیں ہے بلکہ اچھے رشتوں کا نہ آنا بھی اس کی وجہ ہے، جہیز کی لعنت بھی اس کی وجہ ہے، ساتھ ہی ساتھ علم کا نہ ہونا بھی اس کی وجہ ہے، ساتھ ہی ساتھ فضول خرچیوں میں ہمارا پڑھ کر کے شادیوں کو مہنگا کرنا بھی اس کی وجہ ہے۔ لیکن بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو، پڑوسیوں کا لحاظ کرو، اور اگر پڑوسیوں کو ستاؤ گے، ظلم کرو گے تو یاد رکھنا قبر سے بغیر ہاتھ اور بغیر پیر کے اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی پہ بس نہیں، آقا فرماتے ہیں وہ لنگڑے بھی اٹھیں گے، لولے بھی اٹھیں گے، اور ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا کہ تم نے پڑوسیوں پہ ظلم کیا تھا۔ ایک بات پڑوسیوں کے متعلق اور رس کروں آپ سے، آج پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہمارا نہیں۔ کل لوگ جب گھر خریدنے جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ مسلمان رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے پڑوس میں، اور لوگ مسلمان کے پڑوس میں رہنا پسند کرتے تھے، اور آج لوگ مسلم محلے میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ سب سے زیادہ کچرا اور گھان اگر کسی علاقے میں ہوگی تو مسلم محلے میں، ننگے بچے چڈی پہن کر کے گالی گلوچ کر رہے ہوں گے تو مسلمانوں کے محلے میں، رات کے 3 بجے تک کے جھگڑے فساد کی آواز آ رہی ہوگی تو، اور ٹی وی کا آواز زور سے ہو رہا ہوگا تو مسلمانوں کے محلے میں۔ حد ہے، جس مذہب نے ڈسپلین سکھایا آج اس مذہب کے ماننے والے ڈسپلین سے دور ہے، اور دوسروں نے ہم سے سیکھ لیا اور ہم کورے ہو گئے۔ یہ رونا ہے، کوئی ڈسپلین ہماری زندگی میں نہیں۔ مسلمانوں سوچو تو صحیح، ہم کہاں ہیں؟ ہمیں اس سے نکلنا ہے۔ ہمیں، اگر ہم دین سیکھنے آئے ہیں جلسوں میں تو مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اگر ہم صرف بھیڑ کرنے آئے تو جلسوں کے اندر سیاسی جلسوں میں سر دیکھے جاتے ہیں، مذہبی جلسوں میں سر نہیں دیکھے جاتے، یہاں تو بدلنے والوں کی تعداد دیکھی جاتی ہے۔ اگر جلسے انقلاب نہیں پیدا کرنے، صرف رسومات پر ہیں، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ دین سننے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر! جلسے والے بھی خوش، خطیب صاحب بھی خوش کہ کیا ہزاروں کی بھیڑ تھی، لیکن کہتا ہوں یہ قیامت کی نشانی ہے۔ دل اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہوگا ہمارا جب تک کہ جیسے جلسے میں رات کے 3 بجے تک ٹک کر بیٹھتے ہو، اسی تعداد میں جب تک نماز فجر میں نہ آؤ ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ سروں کو گن کر سیاسی لیڈر تو خوش ہو سکتے ہیں، مذہبی لوگ اس سے خوش نہیں۔ ہاں شکر ضرور ہے کہ آپ آگے، اللہ کا شکر ہے، شکر کرتے ہیں، لیکن کتنے لوگ عمل کرتے ہیں، کتنے لوگ تبدیل ہوتے ہیں؟ تبدیل ہونے کے لیے سنو اور آج کے بعد عہد کرو پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہوگی۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہمارے امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، سیدنا نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک پڑوسی تھا، موسیقی کے فن میں ماہر تھا، اور آپ کو ستانے کے لیے پوری رات موسیقی بجاتا تھا، میوزک بجاتا تھا، بہت تکلیف پہنچاتا تھا، گانا بھی گاتا تھا، تکلیف بھی تکلیف پہنچانا ہی اس کا مشغلہ تھا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، اگر کوئی پڑوسی آپ کو ستائے آپ صبر کریں، کیونکہ پڑوسی کا حق ہے، آپ صبر کریں، آپ اس پہ ظلم نہ کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صبر کرتے تھے۔ ایک دن کسی نے اس کی کمپلین کر دی بادشاہ کے سپاہ کے پاس، بادشاہ کے سپاہی ہے اس کو اٹھا کے لے گئے، اور جب اس کو اٹھا کر کے لے گئے تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کسی سے پوچھا آج اس گویے کی آواز نہیں آتی؟ دیکھو ہم تو کبھی برساں برس پڑوسیوں کی خیال ہی نہیں رکھتے، آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی، کس حالت میں نہیں ہے، لیکن امام اعظم تھے۔ یہی تو بات ہے، دین مکمل دین ہے، دین مکمل نظام حیات ہے، دین مکمل جو ہے اللہ اکبر قانون زندگی ہے۔ امام نے پوچھا آج اس گویے کی آواز نہیں آ رہی ہے، تو کسی نے عرض کی خوشی خوشی حضرت اس کو تو پولیس اٹھا کے لے گئی، اس پہ تو کمپلین ہو گئی ہے، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب میرے پڑوسی کو جیل میں ڈال دیا گیا،